محمد صافی مہاراشٹر سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر اقبال صاحب نے جو کلیت اقبال میں ہندو خدا رام کو امام ہند کہا ہے اور بہت تعریف کی ہے، جیسے آپ شجاعت کے دھنی ہیں اور آپ کے جیسا فلاسفر پورے بر صغیر میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا، اس سے متعلق فرمائیں، اور رام سے متعلق کافر ہے یا موحد؟ جواب عنایت فرما دیں۔ حضرت علامہ مفتی بدر الدین احمد صدیقی قادری رضوی نوری قدس سرہ العزیز کی کتاب فتاوی بدر العلماء صفحہ نمبر 229 پر یہ عبارت ہے۔ اس سے پہلے 228 پر ایک سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید نے حضرت سیدنا محبوب الہی سرکار نظام الدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مندرجہ ذیل منقبت تحریر کی ہے۔ فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، تیری لحد کے زیارت زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا۔ تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت سرکار محبوب الہی کا مقام اونچا قرار دینا شرعاً کیسا ہے؟ کیا اس طرح کہنے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی تخفیف شان نہیں ہے؟ قائل کے بارے میں حکم شرع کیا ہے؟ تو بحمدہ تعالیٰ اس استفتاء کا جواب مفتی محمد اعظم صاحب قبلہ نے تحریر فرمایا، اور میری موجودگی میں، یہ جو ہے تو راکم فرما رہے ہیں اس میں جو نقل کیے ہیں، میری موجودگی میں تاجدار اہل سنت شہزادے اعلیٰ حضرت قدس سرہ جو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ جواب سماعت فرمانے کے بعد حضور مرشد برحق نے میرے سامنے ہی تصدیقی دستخط فرمایا۔ اس کے بعد حضور عقائے نعمت استاذ الکریم حضرت مولانا مفتی بدر الدین احمد صاحب قبلہ رضوی علیہ رحمہ رضوان نے اس جواب کا خلاصہ جو اپنی کتاب نورانی گلدستہ میں شامل کرنے کے لیے تحریر فرمایا تھا، اسے میں افادہ مسلمین کے لیے فتاوی بدر العلماء میں شامل کر رہا ہوں۔ اب سنیے اس جواب کا جو خاص جملہ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو ہے تو حضرت مولانا محمد اعظم صاحب مفتی رضوی دارالفتہ بریلی شریف نے مصرع مذکورہ بالا کو کفری قول قرار دیا اور قائل کے بارے میں تحریر کیا کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں دریافت کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا بے شک اقبال سے خلاف شرع امور کا صدور ہوا ہے، کفریات تک اس سے صادر ہوئے ہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ و بے ادب نہیں تھا، بے شک اس سے اس کی جہالت کی بنا پر کفر تک پہنچانے والی غلطیاں ہوئی ہیں، مگر آخر وقت میں مرنے سے پہلے اس کی توبہ بھی مشہور ہے۔ اور حضرت نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ نہیں ہوتا اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اقبال کا یہ مصرع بھی پڑھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کی دری ہماؤس گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ تو حضرت قارئین کو ہم اس فتوے کے پیش نظر مشورہ دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال صاحب کی ذات کے بارے میں ضرور توقف و سکوت سے کام لیں، لیکن ان کے وہ آثار جو شریعت مقدسہ کے خلاف ہیں ان سے قطعی پرہیز کریں، انہیں سند بنا کر ہرگز نہ پیش کریں۔ ہدایت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اور آپ کو ہر طرح گمراہیوں سے محفوظ رکھے، آمین بجائے سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ تو یہ معاملہ ہے۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال سے اگرچہ بہت سارے اقوال اور اشعار کفریہ صادر ہوئے ہیں، مگر جو ہے تو وہ عقیدے میں سنی تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جو ہے تو کبھی گستاخی نہیں کی ہے، اور بلکہ ان کی تعریف میں سرکار کے جو اشعار بھی لکھے ہیں، مگر کفر صادر ہونے کے بعد ظاہر سی بات حکم کفر آدمی پر لگے گا، اور کوئی کسی کو کافر بناتا نہیں ہے، بلکہ آدمی کفر کر کے خود کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مگر چونکہ جب بعد میں ان سے جو ہے تو یہ مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے تمام کفریات اور غلط اشعار سے توبہ کر لیا تھا، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو اپنی غلطی اس پر نادم ہوا اور توبہ کر لیا، لہذا جو ہے تو ان اشعار اور اقوال کو کفریہ کہا جائے گا، کیونکہ جو ہے تو کفر جو قول یا فعل ہوگا وہ کفر ہی کہا جائے گا، اس کی بنیاد پر کسی کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جب توبہ مشہور ہے ان کی، تو اس کی بنیاد پر ان کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے تو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ سکوت اور توقف کا حکم ہے کہ جس کی توبہ مشہور ہو اس کو جو ہے تو، اور پاکستان کے کچھ لوگوں سے میری خود بات ہوئی، ان لوگوں نے یہی بتایا کہ وہاں پر جو ہے تو کیا کہتے ہیں یہ بات مشہور ہے اعلان لوگ عوام خواص علماء میں سب میں، کہ انہوں نے اپنی جو ہے غلطیوں سے توبہ کیا ہے۔ تو جب ان کی توبہ مشہور ہے اور اللہ کرے توبہ کیا، حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ کی یہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخ نہیں ہوتا اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، یہ جملہ بھی بڑا پیارا ہے۔ تو لہذا جو ہے تو ان کے معاملے میں توقف کیا جائے، اور ان کے بارے میں بار بار بلا وجہ سوال نہ کیا جائے، یہ بات مان کے چلیے کہ ان سے واقعی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان کے اشعار جو ہے تو حرام نہیں بلکہ کفریات تک پہنچے ہیں، مگر ان سے بعد میں توبہ بھی مشہور ہے، اور جب توبہ مشہور ہے تو ان کی تکفیر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہے، اب آئندہ کبھی بھی ڈاکٹر اقبال کے بارے میں جو ہے تو سوال نہ کیا جائے، کیونکہ میں نے ان کے تمام پہلو کی وضاحت کر دی ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں مگر ان کی توبہ بھی مشہور ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ ان کو علامہ کہتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ داڑھی بھی نہیں رکھتے تھے، وہ کم سے کم فاسق مولین ضرور تھے، اور فاسق مولین کو جو ہے حضرت اور علامہ اور رحمۃ اللہ علیہ، یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے ان کو کہا یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو غوث و خواجہ کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے چڑھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہوئے چڑھتے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال ڈے مناتے ہیں اور ان میں گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ بس یہاں پر وہی شعر پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ جو ہے تو کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تو تم کو مگر آتی نہیں۔